اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دجال کی آمد سے پہلے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا میں اس نظام کو متعارف کروایا گیا۔ یہ در حقیقت ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس مذہب کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہیں، اور آپ یہ سوچ کر حیران ہوں گے کہ 1992 کے بعد دنیا کے ہر شعبے میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ نظام دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، اخلاقیات اور دینی اعتبار سے اس کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، چنانچہ اسلام کی ان تعلیمات کو یکسر تبدیل کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ اس لیے لوگوں کی طرز زندگی مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈالنا عالمی اداروں کا ہدف تھا۔ اس ہدف کے حصول کے لیے انہوں نے ٹی وی، موبائل فون اور انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی برین واشنگ شروع کر دی۔ اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، خواہشات میں اضافہ، تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے، ان تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں داخل کیا گیا ہے۔ عالمی اداروں نے نہ صرف بدماشی سے اس کو دنیا میں نافذ کروایا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنے پر باقاعدہ طور پر جنگوں کا اعلان کیا گیا، اور ان قوموں کا کھانا پینا اور ادویات تک بند کر کے اور پھر ان ممالک پر قبضہ کر کے وہاں اپنا نیا مذہب طاقت کے طور پر نافذ کیا گیا۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کی افواج کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اس نئے مذہب کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے، ورنہ اس کو دہشت گرد قرار دے کر پتھروں کے دور میں پہنچا دیا جاتا ہے، جن میں سے شام، برما اور فلسطین جیسے ممالک آپ کے سامنے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسے مزید سمجھنے کے لیے یہودی اداروں کی تیار کردہ مشروبات اور دوسری خوردونوش کی چیزوں کو ہی لے لیجئے۔ آج ٹی وی پر اشتہارات کے ذریعے انسانی دل و دماغ اور جذبات پر ایسا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے کہ معدے اور گھٹنوں کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں سے سرسوں کا تیل چھڑوا کر مضر صحت کیمیکل سے تیار بناسپتی اور کوکنگ آئل، جنسی طور پر کمزور کرنے کے لیے آیوڈین ملا نمک، آئس کریم، چاکلیٹ، گردے فیل کرنے کے لیے یہودی کمپنیوں کی ڈبہ بند غذائی مواد، کیمیکل سے بھرے شیمپو، فارمی انڈے، فارمی مرغی، پیپسی اور کوک، غرض کہ یہ سب چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ چنانچہ کوئی ملک اپنے ہاں ڈاکٹر حضرات کی تحقیقات کے بعد اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اس پر پابندی لگانا بھی چاہے تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مذہب کا حصہ کہہ کر اسے نافذ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ایک دوسرا نام آزادانہ عالمی تجارت کے منافی قرار دے کر دوسرے ممالک پر مسلط کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیپسی یا منرل واٹر پینا ہر شخص کا اپنا اختیاری فعل ہے، لیکن یہ میڈیا کی طاقت ہے جو ان پروڈکٹس کو اشتہارات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو مختلف جادوئی طریقوں سے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، یہ نیا مذہب اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار مثالیں زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سود کا نظام اس یہودی شریعت کا اہم حصہ اور جان ہے، لہٰذا دنیا میں سودی نظام کے علاوہ غیر سودی نظام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ البتہ نام کے ساتھ اپنے مذہب کا نام استعمال کرنے کی اجازت ہے تاکہ لوگ آسانی سے ان کے جال میں پھنس سکیں۔ مثال کے طور پر ہندو بینک، خالص رومن کیتھولک بینک اور اسلامی بینک وغیرہ، لیکن نظام سود ہی رہنا چاہیے، البتہ اصطلاحات تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ دوستو، قرآن پاک نے جگہ جگہ سود کی ممانعت فرمائی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، اور یہ مذہب چونکہ دجالی مذہب ہے اور دجال کا اصل مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ ناظرین اکرام، اس نئے مذہب میں عورت کی ذات کو عزت کی چوٹیوں سے گرا کر فٹ پاتھوں، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی تکمیل اس شریعت کا حصہ بنی۔ اس کے مطابق ساری دنیا کو اپنی عورتوں کو اس نام نہاد آزادی، خود مختاری اور بے پردگی کی اجازت دینا ہوگی۔ ڈاکٹر جان گولیمن اپنی کتاب نیسپریٹرز ہیرارکی میں اس نئے مذہب کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک ایسی عالمی حکومت، ایسا نظام جس کو ایک عالمی حکومت کنٹرول کر رہی ہو، اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاں جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو حکمران طبقے کے لیے کارآمد ہوں گے، اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا سختی اور وضاحت کے ساتھ تعین کیا جائے گا، اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔ کوئی متوسط طبقہ نہیں بچے گا، صرف حاکم اور محکوم ہوں گے۔ تمام قوانین دنیا کی سبھی عدالتوں میں ایک جیسے ہوں گے۔
اور ان پر عمل درآمد ایک عالمی پولیس اور ایک عالمی فوج کے ذریعے ہوگا۔ یہ نظام ایک فلاحی ریاست کی بنیادوں پر استوار ہوگا، اور جو لوگ عالمی حکومت کے فرما بردار ہوں گے انہیں زندہ رہنے کے وسائل سے نوازا جائے گا، لیکن جو بغاوت کریں گے وہ بھوکے مریں گے یا باغی قرار دے دیا جائے گا اور انہیں جو بھی چاہے گا قتل کر سکے گا۔ آتشی اسلحہ یا ہتھیار ذاتی طور پر رکھنا ممنوع ہوگا، صرف ایک مذہب کو اجازت دی جائے گی اور وہ عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے گا کہ وہ مرد ہو یا عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہیں، اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر کسی خاص کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا جو کہ عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ شادی کرنا غیر قانونی قرار دیا جائے گا اور اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح کی آج کل ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کر دیا جائے گا اور ریاستی املاک کی طرح وارڈز میں پرورش ہوگی۔ خواتین کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے نام پر ذلیل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا 20 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور 2 بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنا لیں گی۔ ہر عورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے کمپیوٹرز میں درج ہوں گی۔ اگر کوئی عورت 2 بچوں کے بعد بھی حمل سے گزرے گی تو اسے زبردستی اسقاط حمل کے کلینک لے جایا جائے گا اور اسے آئندہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ رائٹر مزید لکھتا ہے کہ جنسی اختلاط پر مبنی لٹریچر اور فلموں کو فروغ دیا جائے گا، اور ہر سینما کے لیے یہ لازم کر دیا جائے گا کہ وہ جنسی فلمیں دکھائیں جس میں ہم جنس پرستی پر مبنی فلمیں شامل ہوں۔ ذہنی قوت سلب کرنے والی ادویات کا استعمال لازم قرار دے دیا جائے گا۔ ذہنوں پر قابو پانے والی یہ ادویات کھانوں یا پانی کی سپلائی میں لوگوں کی مرضی یا مرضی کے بغیر بھی دی جا سکیں گی۔ تمام صنعتیں ایٹمی توانائی سسٹم کے ذریعے تباہ کر دی جائیں گی۔ صرف کمیٹی کے ممبرز کو کرہ ارض کے وسائل پر حق حاصل ہوگا۔ عمر رسیدہ اور دائمی مریضوں کے لیے زہر کا انجیکشن لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ دنیا سے کم از کم 4 ارب بوڑھے لوگ ختم کر دیے جائیں گے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے آج یہ سب کچھ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر عورتوں کو آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال حال ہی میں پاکستان میں ہونے والے خواتین کے مظاہروں میں آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں میرا جسم میری مرضی جیسے بینرز دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔ اسی طرح اسقاط حمل عام ہے، تمام دنیا کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے۔ بوڑھے والدین کو گھروں سے نکال کر بوڑھوں کے ہاسٹل میں قید و تنہائی کی زندگی گزارنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ دوستوں، موجودہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ سب نظام ایک عالمی قوت کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ دنیا میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگرانی آسانی سے کی جا سکے۔ اس کے علاوہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خریدنا شروع کر دیا ہے۔ اس نظام میں مزید تیزی 1999 کے بعد لگائی گئی ہے۔ دوستو، اس صورتحال کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر اصل میں ایک مذہب ہے جس کو دجال کے پیروکار ساری دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو 1991 کے بعد دنیا میں ہر سطح پر تبدیلی ہوتی پائیں گے۔ اس کے بعد 1999 ایسا سال ہے جس کے بعد یہ تبدیلی اور زیادہ تیزی کے ساتھ رونما ہوتی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دجال 1991 کے بعد اپنے یہودی ایجنٹوں کی خود رہنمائی کر رہا ہے۔ دوستو، دجال کی یہ کوشش ہے کہ اس کے آنے کے پہلے تمام دنیا کھانے پینے میں اس کی محتاج ہو جائے۔ عالم اسلام کے خلاف پانی کے محاذ پر یہ جنگ ورلڈ بینک لڑ رہا ہے۔ ترکی، اسرائیل اور دیگر کئی ممالک کو دریاؤں پر بڑے بڑے ڈیم بنانے کے لیے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ دوستو، بظاہر تو دنیا میں ہر روز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یہ آج کی ٹیکنالوجی سرے سے تھی ہی نہیں، پر سنا ہے اپنے بڑوں سے وہ زمانہ تھا بہت پرسکون۔ ہر طرف سکون ہی سکون، امن و آشتی، پیار محبت وافر مقدار میں میسر تھا۔ گھر کچے، در و دیوار چھوٹی، لیکن اعتماد، بھروسہ اور یقین بہت پکا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اس زمانے کی چند باتیں جن سے امن و سکون تھا، ان میں سے ایک تو موبائل فون کا نہ ہونا تھا۔ نہ ہوتا تھا موبائل، نہ گھنٹوں کی کالیں، اور نہ ہی یہ لڑائی جھگڑے۔ ڈاک خانے کا زمانہ کتنا اچھا لگتا تھا جب کسی کا خط آتا تھا۔ اتنی خوشی ہوتی تھی کہ الفاظ ہی نہیں کہ اس خوشی کو بیان کر سکوں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی ڈاکیا خط نہیں لایا تو لوگ ڈاکیے سے جا کر پوچھتے تھے کہ ہمارے پیاروں کا کوئی خط تو نہیں آیا۔ اب گھنٹوں کے پیکج لگا کر روز ایک ہی جگہ فون کر کے ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے، اور سنا۔ اس سے ہماری زندگی میں مسائل بڑھ گئے ہیں۔ جب آپس میں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، اور لڑائیاں دوریاں جنم لیتی ہیں، رشتے ناطے تعلقات ختم ہوتے جاتے ہیں، اور آج تقریباً ہر فرد اسی کا رونا روتا نظر آتا ہے۔
اب یہ ہر فرد کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میرے خیال میں اب اس پر کنٹرول کرنا ناممکن سی بات ہے۔ نالج فیکٹری کی دوستو، اس دجالی نظام نے ترقی کے نام پر ہماری زندگی کی اصل خوبصورتی ہم سے چھین لی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے بعد ایک جھوٹا گمراہ کرنے والا ہوگا، اس کے سر کے بال پیچھے سے بندھے ہوئے ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس نے کہا تو نے جھوٹ بولا اور تو ہمارا رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اس پر ہم نے بھروسہ کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئے ہیں اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ جو دجال یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریکیوں میں چمک رہی ہوں گی۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں۔ مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درختوں کے پیچھے چھپتے پھریں گے۔ ہر پتھر اور درخت بول اٹھے گا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ البتہ غرقد کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دوستو، غرقد کا درخت کانٹے دار جھاڑی نما ہوتا ہے جو بنجر زمین میں اگتا ہے۔ یہودی دنیا بھر میں اس درخت کو بڑے پیمانے پر لگا رہے ہیں۔ دوستو، اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زندہ ہے تو شیطان کی سازشوں کا مقابلہ کریں۔ صرف اور صرف اپنے گھر کو جہاں تک ہو سکے یہودیوں کی سازشوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی نسل کو برباد ہونے سے بچائیں اور شیطان کی خطرناک سازشوں کو ناکام بنائیں تاکہ اپنے رب کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فتح کا وعدہ کیا ہے اور بے شک وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔